الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ عرض کروں گا کہ جس واقعے کو سن کر ہمارے ایمان بھی تازہ ہوں گے اور ہمارا اللہ کی ذات پر یقین بھی پختہ ہوگا، اور ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے لطف بھی آئے گا۔ ابن ابی حاتم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان بزرگ روم والوں کی جیل میں چلا گیا، اور روم والوں کی جیل میں جب چلا گیا تو اس کے لیے رہائی کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ کافی وقت گزر گیا، ایک دن اس آدمی کو عاطف غیب اچانک اونچی آواز سے ایک آواز آئی، اور آواز والا اس کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ رب العزت کی ذات کو جانتا بھی ہے اور جاننے کے بعد اپنی امیدیں اللہ کے غیروں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری آواز آئی کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو اللہ رب العزت کی ذات کو جانتا ہے اور جاننے کے اور پہچاننے کے باوجود اپنی ضرورتیں دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھا گئی، پھر کچھ دیر کے بعد وہ آواز آئی، مجھے سب سے زیادہ تعجب ہے اس آدمی پر جو اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے کام کرنے کے بجائے اللہ کے غیروں کو راضی کرنے کے کام کر رہا ہے۔ اب اس بزرگ کی اس تعجب کی انتہا نہ رہی، بہت ہی زیادہ یہ اس بات پہ پریشان ہوئے، اور پھر اس نے اس آواز کو مخاطب ہو کے کہا، اے آواز دینے والے ذرا بتائیے آپ انسان ہو یا جن ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھئی، اونچی آواز سے کہا، میں انسان ہوں، اور آپ اپنا کام، اپنا دھیان ان کاموں سے ہٹا دیجئے جس کا تجھے فائدہ نہیں، اور ان کاموں میں لگا لیجئے جن میں تیرا فائدہ ہے۔ اب یہ کہ ایک انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور ان کا یہ بھی اعلان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی حال میں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر غیروں سے امید لگانا جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر کام میں رضا میری مقصود ہو۔ اور پھر بھی انسان اگر مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق سے کچھ ہونے کا یقین رکھ رہا ہے۔ اس لیے اس کی تنبیہ کر دی کہ اپنا دھیان ان کاموں میں رکھو جو تجھے نفع ہوگا۔ نفع کہاں ہوگا؟ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کریں گے، اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ پوری انسانیت کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف ما یشاء، جیسے چاہتے ہیں وہ پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ راضی ہو گیا، سب کے دل اس کے قبضہ قدرت میں، وہ سب کے دلوں کو مائل فرما دیں گے۔ اگر وہ راضی نہ ہوا تو مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جو اپنی ضرورتوں میں اللہ کا محتاج ہو وہ میری ضرورتوں کو کیا پورا کرے گا؟ خوشی ہو کہ غمی، صحت ہو کہ بیماری، ہر حال میں اللہ کی طرف ہمارا دھیان جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔